بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا الْجَوَابُ تَفْصِيلِيٌّ فَمُتَعَدِّدٌ سے لے کر وَإِلَيْهِ يَؤُولُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ الطُّوسِي تک۔ کرام عزیز، ہمارا کلی عنوان جس کے بارے میں بحث چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ شرور و اختلافات کے بارے میں تفصیلی جوابات میں سے پہلا جواب، اجمالی جواب گزشتہ درس میں بیان ہو گیا کہ اس کائنات میں شرور اور رنگ میں، کمالات میں، ذکاوت میں، بلادت میں، سواد و بیاض میں، ذکورت و انوثت میں اختلاف کا ہے۔ اس کے بارے میں اجمالی جواب گزشتہ درس میں بیان ہو گیا۔ اب اس سوال کے کچھ تفصیلی جوابات ہیں جن میں سے آج کے درس میں پہلا جواب بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کا سلسلہ اور آگے بھی ہے، اس کے بعد ترتیب سے اور بھی جوابات آئیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا الْجَوَابُ تَفْصِيلِيٌّ فَمُتَعَدِّدٌ، تفصیلی جواب ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہیں، متعدد ہیں۔ الاول، پہلا جواب، هو ما ذهب الیہ جل الفلاسفہ وبعض الفحول من المتکلمین، وہ جواب ہے جس کی جانب تمام فلاسفہ حضرات گئے ہیں، اور متکلمین میں سے بعض بزرگ متکلم حضرات گئے ہیں اس بات کی جانب جو بطور جواب تفصیلی دیا انہوں نے۔ وہ حاصل ہو، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان شرور لا تطلق حقیقتا الا علی عدم الوجود ممن له شأن الوجود۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرور جن کو آپ شرور کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً صدق نہیں کرتے کسی چیز پر، اگر کرتے ہیں تو وجود کے نہ ہونے کو شرور کہا جاتا ہے ان اشیاء کے لیے، ان چیزوں کے لیے جن کے اندر وجود کی شان ہے کہ وجود ہونا چاہیے۔ جب وہ وجود نہیں ہے تو اسے عدم وجود کہا جاتا ہے، اور پھر وہی عدم وجود شرور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا کموت زید بعد وجودی، زید کا وجود شانیت رکھتا تھا، جب وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو یہ شر ہے، عدم وجود ہے۔ دوسری مثال عدم الشجر بعد وجودی، درخت کے ہونے کے بعد اس کا ختم ہو جانا۔ او علی عدم کمال الوجود ممن له شأن شانیت ذالک الکمال، یہ اس پر حذف ہے۔ یا تو شرور کا اطلاق فقط اس چیز پر ہوتا ہے کہ کمال کا وجود نہیں ہے اس کے لیے جس کے لیے کمال کا وجود ہونا چاہیے، جس کی شانیت اور رتبیت یہ ہے کہ کمال وجود اس کے بعد ہونا چاہیے، اور اگر وہ کمال نہیں ہے تو اس کو شرور کہا جاتا ہے۔ مثلا کعدم الثمر من الشجر القابل له، جس طرح سے پھل نہ ہو ایسے درخت میں جو پھل کی قابلیت رکھتا ہو، یہ۔ او عدم العلم ممن له شأنیت العلم، یا شرور اس کو کہا جاتا ہے کہ علم کا نہ ہونا ایسے افراد کے لیے جن کے لیے ملکہ علم کی صلاحیت موجود ہے۔ ولذالک، اسی وجہ سے قال فی شرح الاشارات، بولی سینا نے شرح اشارات میں کہا الشر یطلق علی امور عدمیت، عدمی جو چیزیں یعنی نہ ہونے والی چیزیں ان پہ شرور کا اطلاق آتا ہے، من حیث ہی غیر مؤثرۃ، اس لحاظ سے کہ وہ عدمیہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا کوئی اثر باقی نہیں تھا۔ اگر وجود ہوتی، وہ اس کے وجود کی شکل میں ہوتی، موجود ہوتی تو ان کے لیے اثر ہوتا، اور جب عدم ہو گئی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی بھی اثر نہیں۔ مثلا کفقدان کل شیء ما من شأن یکون لہ، جس طرح سے ہر چیز کے لیے کسی بھی چیز کا فاقد ہو جانا جبکہ اس کے لیے شان یہ ہے کہ وہ ہونی چاہیے۔ مثل موت، موت دیکھیں یعنی زندگی کا چھن جانا، زندگی کا فاقد ہو جانا، حیات کا فاقد ہو جانا، فقر پیسوں کا چلا جانا، غربت کا آ جانا، والجہل علم کا نہ ہونا، یہ ہیں امور عدمی۔ چونکہ پھر جہل کا کوئی اثر نہیں، یہ مؤثر نہیں ہے، فقر مؤثر نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ رشحات الانوار کوئی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور انسان فطرت کی جانب صفحہ نمبر 135 پہ،
اور شوارق جلد 1 صفحہ نمبر 53 اور شرح تجرید الاعتقاد میں. وَأَمَّا عَدَمُ شَيْءٍ مَأْخُوذٍ بِنِسْبَةٍ إِلَى مَاهِيَتِهِ، اور یہ کہ کسی بھی چیز کا عدم وہ بھی عدم ایسا جو لیا گیا ہو، جو عکس کیا گیا ہو کہ اسی چیز کی ماہیت کی نسبت سے، یعنی جب اس کو ماہیت کی بجانب نسبت دیں تو اس کو عکس کیا جائے اس عدم کو، یعنی فلاں چیز کا نہ ہونا، جیسے عدم زید، جیسے ایک زید ہے پھر زید کا نہ ہونا، یعنی زید کی ماہیت کی طرف اس کی نسبت ہے. طلاب اکرام عزیز، ماہیت اسی حقیقت کو ہی کہا جاتا ہے. ماہیت ایک حقیقت ہے جو اوصاف سے عقلی اعتبار میں مراد ہوتی ہے اور وہ کلی کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو ماہیت کہا جاتا ہے. بس فلا یکون شرن، اس صورت میں جب وہ حقیقت نہیں رہتی، شرور عدم ہیں اور عدم کی کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، اور بلکہ کسی چیز کی جانب کوئی نسبت دینے کی وجہ سے یہ ایک مفہوم عدم انتزاع ہوتا ہے، زندگی کا نہ ہونا، امیر کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، اس سے تو نتیجے میں یہ شر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنہ اعتبار عقلی لیس من، وہ کوئی شر ہے فی شیء، چونکہ یہ عدم ایک عقلی فرض ہے، اعتبار ہے کہ ایسا فرض ہے کہ شر کسی بھی چیز میں واقع نہیں ہوتا. ھذا مضاف الی انہ لا اقتضاء للماہیت بالنسبۃ للوجود والعدم. یہاں ایک جواب ہے. اس کے علاوہ یہ جواب یہ ہے کہ عدم کا اقتضاء نہیں ہوتا، یا اعتبار عقلی کا کوئی اقتضاء نہیں ہوتا ماہیت کے لیے. انہ یعنی شان یہ ہے کہ کوئی اقتضاء نہیں ہوتا ماہیت کے لیے وجود الی الوجود والعدم، وجود عدم کی نسبت. یعنی جس طریقے سے آپ طلاب کرام جانتے ہیں کہ ماہیت یعنی ممکن وجود ہونا، جس طریقے سے وجود اور عدم کی بنسبت تساوی رکھتا ہے، اسی طرح سے ہی ماہیت کے بھی ہے. بخلاف عدم زید بعد وجود، برخلاف اس کے کہ زید کا وجود ہو اس کے بعد زید نہ ہو، عدم ہو، تو فإنہ شر کما مر، جس طرح بیان ہوگا کہ یہ شر ہے. وہکذا لا یکن شرا عدم شیء ماخوذ بالنسبۃ الی شیء آخر. اسی طرح سے کوئی چیز شر نہیں ہوتی، شر نہیں ہے کسی چیز کا نہ ہونا، ایسا نہ ہونا جو دوسری شے کی بنسبت نہ ہو، یعنی دوسری چیز ہے اس کی بھی نسبت اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس کو بھی شر کہا جاتا ہے، لیکن وہ بطور شر نہیں ہے، وہ ایک فقدان ہے. کا فقدان الماہیات الامکانیت ہے کمال الوجود الواجب. جس طریقے سے واجب الوجود کے کمال کے لیے ماہیات امکانی یعنی ممکنات کے جتنے بھی اوصاف ہیں، نقص و عیب و محدودیت، یہ اس میں نہیں ہے. دوسری مثال فقدان کل ماہیت وجود الماہیت الاخرى الخاص بها. جس طریقے ہر ایک ماہیت کے اندر دوسری ماہیت کے ساتھ جو مخصوص چیزیں ہیں وہ پہلی ماہیت میں نہیں ہیں. مثل فقدان نبات وجود الحیوان، جس طرح نباتات کے اندر حیوانات کا وجود نہیں. وہ فقدان البقر وجود الفرس ہے، گائے کے اندر گھوڑے کا وجود نہیں ہے. لأن هذا النوع من العدم لوازم الماہیت ہے، چونکہ اس قسم کے عدم جو ہے ماہیت کے لوازمات میں سے ہیں، اور ایسے لوازمات وہی اعتباریت غیر مجعولۃ، یہ اعتباری ہیں جنہیں جعل نہیں کیا گیا، حقائق رکھتے ہیں. چونکہ لازمہ ہے ماہیت یعنی اس امکانی حدود کو کہا جاتا ہے، اور جب وہ حد ختم ہو جاتی اس کے بعد دوسری حد شروع ہو جاتی ہے، دوسرے ممکن وجود کی حد شروع ہو جاتی ہے. وَحَيْثُ ظَهَرَ أَنَّ كُلَّ فُقْدَانٍ لَيْسَ بِشَرٍ، اور جب ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر فقدان کو شر نہیں کہا جاتا، ہر چیز کے نہ ہونے کو شر نہیں کہا جاتا، بل فقدان ما من شانی ان یکون لہ، بلکہ ہر اس چیز کے فقدان کو شر کہا جاتا ہے جس کے لیے شانیت ہونے کی پھر نہ ہو. جیسا ففقدان کل مجرد تام موجود بالنسبت الى مجرد اعلی منہ، اور بالنسبت الى مجرد آخر یکون فی عرضہ. طلاب کرام عزیز، جس طریقے سے مجرد تام جیسا کہ فرشتے ہیں، کہ وہ ہر مجرد تام کا نہ ہونا
دوسرے اس سے جو اوپر ہے مرتبے میں مجرد، اس کی بنسبت خدا کے بعد، ذات واجب الوجود کے بعد فرشتے جو ہیں مجرد ہیں، ٹھیک ہے، مجرد ہیں. پھر فرق جبرائیل کی مجردیت اور جو زمینی فرشتے ہیں یا انسان کے اعضاء و جوارح کے اوپر موجود ہیں بطور شاہد، ان کی تجرد میں فرق ہے. ان کے اندر جبرائیل والا تجرد نہیں ہے. او فقدان کل موجود نسبت الا مرتبہ اخرى، یا ایک موجود کا فاقد ہو جانا دوسرے، یا ایک رتبہ نہ ہو دوسرے موجود کی بنسبت، اس میں ہے، اس میں نہیں ہے. لیست من شأنہ لا یکون شرا، اس کا بھی یہ شان ہے کوئی شر ہو سکے. از چونکہ لیس لہ شأنیۃ ذلک الوجود حتی یکون فقدان شرا، چونکہ اس کے لیے وجود کی شانیت اور رتبیت نہیں ہے تاکہ اس کا نہ ہونا شر ہو سکے. ایک کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں آموزش فلسفہ جلد نمبر 2 صفحہ 424. ھذا کلو بنسبت العدم والفقدان، یہ تمام بحث یا بطور جواب عدم یعنی عدم کی جمع عدم اور نہ ہونے کے بارے میں تھی، لیکن وجود کے بارے میں جو بحث ہے وہ ابھی یہ ملاحظہ فرمائیں. واما وجود کل شیء وکمالہ فهو خیر لہ، وکمالہ فهو خیر لہ، ہر چیز کا وجود اور اس کا کمال اس کے لیے خیر ہے. چونکہ وجود میں شریعت نہیں، شریعت کی نسبت عدم کی جانب ہے، جیسا کہ بولی سینا نے فرمایا فإنه فعلیۃ ما له شانیتہ، فإنه فعلیۃ ما له شانیتہ وقابلیتہ. چونکہ وجود کیا ہے، یعنی بالفعل ہونا اس چیز کے لیے جس کے شان و رتبہ یہ ہے کہ بالفعل ہو، جس کے اندر ہونے کی قابلیت ہو اس کے وجود کو، اور وہ ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وجود. والخیر الحقیقی للشیء الذی یعبر عنہ بالخیر النفسی هو وجود فی نفسہ وکمال وجودہ هو بما هو وجودہ. خیر حقیقی کسی بھی چیز کا جس کے بارے میں خیر نفسی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو ذاتاً، اور کمال وجود ہو اس کا اس حساب سے کہ وجود ہے، یعنی باقی وجود کی محدودیت وغیرہ کو نہ دیکھا جائے، ایک وجود کی نسبت سنجی نہ کی جائے دوسرے وجود کے ساتھ. بس فکل وجود، ہر وجود وہ خیر بذاتہ، ذاتاً خیر ہے، اس میں شریعت ہے ہی نہیں، یعنی اس کی محدودیت کو قطع نظر کرتے ہوئے. لأن حیثیتہ حیثیت طرد العدم، چونکہ وجود کی حیثیت ہے کہ عدم کو دور کرتا ہے، عدم کو ہٹا دیتا ہے. وجود ہے یعنی عدم نہیں ہے. ورفع القوۃ والوجود لكل موجود عین المطلوبیت والمحبوبیت، بالقوہ کا ختم ہو جانا، دور کر جانا، اور وجود کا ہونا ہر موجود کے لیے یہی خود مطلوب ہے، یہی خود محبوبیت ہے. ثم اعلم، اس کے بعد آپ جان لیں کہ انہ لا یطلق الشر علی الوجود الا باعتبار ادائہ الى عدم الوجود ممن له شأن الوجود. اس نقطے پہ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا کہ شر کا اطلاق نہیں آتا وجود پہ، اگر آتا ہے تو اس لحاظ سے چونکہ شر اس لحاظ سے چونکہ یہ منجر ہوتا ہے، یہ اس کی انتہا جا کے ہوتی ہے عدم وجود پر، اس چیز کے عدم وجود پر جس کے لیے وجود کی شان ہے کہ اس کے بعد وجود ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب وجود نہیں ہے بس اس کو شر کہا جاتا ہے. یعنی شر حقیقتاً وجود نہیں رکھتا کہ شر کا کوئی وجود ہے، نسبت سنجی سے مقایسے سے شر کا مفہوم انتزاع ہوتا ہے. اور لعدم کمال وجود، یا کمال وجود کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے ممن اس کے لیے لو شانیت ذالک، جس کے لیے کمال وجود ہونا چاہیے. اب مثالیں اچھی دیتے ہیں. کل برودت المفرطۃ، حد سے زیادہ ٹھنڈک، والحرارت الشدیدتین، حد سے زیادہ گرمائش، یہ دونوں حد سے زیادہ المفسدتین للشجر، درخت کو خراب کر دیتی ہیں، اور ثمر ہی یا درخت کے اندر جو پھل ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں. یہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر ہونا چاہیے لیکن چونکہ زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی فصل ختم ہو گئی، فصل جل گئی، زیادہ گرمائش آ گئی فلاں پھل خراب ہو گیا، وہیں درخت میں لگا ہوا یا درخت کے بعد، پھر وہاں کا یہ شر ہے. لہٰذا جو چیز کمال وجود رکھتی ہو اس کے اندر وہ کمال نہ ہو تو اس کو شر کہا جاتا ہے. شر مستقل چیز موجود نہیں ہے. تیسری مثال اوقل قتل الموجب لفناء موجود ذی حیات، جس طرح کہ ایسا قتل جو سبب بنے کہ ایک صاحب حیات جس کی زندگی ہونی چاہیے، حیات ہونی چاہیے،
وہ حیات ختم ہو جائے. وہذا اعتبار اضافی وليس بحق. یہ اعتبار سمجھی، یہ لحاظ عدم یا لحاظ شر، کیونکہ عدم وجود سے جو انتزاع ہوتا ہے یہ حقیقی نہیں بلکہ نسبی ہے، اضافی ہے. دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرنے سے یہ اعتبار لحاظ میں آ رہا ہے. لأن الشر بذاته فقدان الوجود او کمالہ مما لہ شأنیۃ. کیونکہ شر ذاتاً یہ ہے کہ وجود کا نہ ہونا، یہ کمال وجود کا نہ ہونا اس کے لیے جس کے لیے کمال وجود ہونا چاہیے یا وجود ہونا چاہیے. وَإِطْلَاقُ عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ بِالْعَرَضِ لِلتَّعْدِيَةِ إِلَى ذَلِكَ. اور یہ جو شر کا یا عدم کا شر کا اطلاق آتا ہے اس چیز پر جس کی جانب یہ جاتا ہے، یہ ذاتاً نہیں ہے، عرضاً ہے. کیونکہ لِتَعْدِيَتِهَا إِلَى ذَلِكَ، چونکہ یہ منجر ہوتا ہے، یہ پہنچ جاتا ہے الی ذالک، یعنی فقدان وجود تک یا فقدان کمال وجود تک، چونکہ اسی کا سبب بنتا ہے. اسی لیے مجازن اس کو کہا جاتا ہے شر یا عدم. درر الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ 454 اور سے لے کر 457 تک، شرح اشارہ جلد نمبر 3 صفحہ 320 سے 323 تک یہ بات موجود ہے. طلاب کرام، آج کے درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال بس ایک ہی بنے گا کہ آج کا جو تفصیلی جواب نمبر 1 سوال کے جواب میں دیا گیا اس کا خلاصے کے طور پہ بیان فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.